صلوات 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 امام باقر علیہ السلام شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ آپ چوتھے امام کے فرزند ہیں۔ آپ کا لقب باقر یعنی شگاف کرنے والا ہے۔ آپ کے زمانے میں بہت سارے شاگردوں نے آپ کے مکتب سے علم اور حکمت حاصل کیا، اور علم کے علاوہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ امام کا ایک خاص تواضع تھا۔ ایک دن ایک مسیحی نے امام سے کہا، آپ کی تعریف؟ امام نے جواب دیا، محمد باقر۔ باقر؟ بقر یعنی گائے؟ امام نے فرمایا، میں باقر ہوں۔ تو تم اسی کے بیٹے ہو جو کھانا پکایا کرتی تھی؟ امام نے فرمایا، جی ہاں، کھانا بنانا ان کا پیشہ تھا۔ تمہاری ماں تو کالوں کے خاندان سے تھی۔ اور امام نے فرمایا، ان کی جلد سیاہ تھی۔ تمہاری ماں کالی، حبشی اور بدمزاج تھی۔ اس وقت امام نے فرمایا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو خدا انہیں نیک توفیق عطا کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں بخش دے۔ اس مرد مسیحی نے اس قدر امام کے تواضع کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ کیسی شخصیت کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی شرمندگی کے عالم میں اس نے حضرت سے عذر خواہی کی اور اسی وقت اسلام پر ایمان لایا۔ امام باقر بنی امیہ کے شر اور شیطانی منصوبوں سے امان میں نہ تھے، اور آپ کو کئی دفعہ زندان میں ڈالا گیا۔ ایک دن ہشام ابن عبد الملک نے امام کو مدینے سے بلایا، اور امام اپنے فرزند امام صادق کے ساتھ ہشام کی نظام حکومت میں تشریف لائے۔ ہشام نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب امام یہاں تشریف لائیں تو ان کی بے احترامی اور اہانت کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، لیکن امام نے ان لحظات کا بہت اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا۔ اے محمد ابن علی، ہمیشہ تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ناحق مسلمانوں کا امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو بھی نہ علم دین ہے نہ علم دنیا۔ ان باتوں کو کہہ کر ہشام چپ ہو گیا۔ پھر اس کے جو ساتھی وہاں موجود تھے ایک کے بعد ایک امام پر اپنی زبان سے حملہ کرنے لگے، اور جب سب نے اپنی باتوں کو تمام کیا تب امام نے فرمایا، اے لوگوں، کیا کہہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ خدا نے ہمارے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے اور ہمارے ہی ذریعے تمہیں ختم کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ظاہری سلطنت ہے تو جان لو کہ ہم ایسی سلطنتوں کے مالک ہیں جو واقعی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ہم اہل عاقبت ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے، عاقبت پرہیزگاروں سے ہے۔ اس طرح سے امام نے اپنی شجاعت اور حکمت کے ساتھ اہل شام اور بنی امیہ کی حکومت کو ان کی اپنی باتوں میں الجھا کر ان سے پیچھا چھڑا لیا، اور بنی امیہ کے پاس امام اور ان کے فرزند کو سوائے زندان میں ڈالنے کے کوئی چارہ باقی نہ بچا۔ جب امام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو قید خانے میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے ان پر بھی امام کی باتوں کا اثر ہونے لگا، یہاں تک کہ داروغہ زندان نے ہشام سے کہا، اگر امام اور قید خانے میں رہ گئے تو قید خانے میں انقلاب آ جائے گا۔ اور ہشام نے اپنی مجبوری کی وجہ سے امام کو پھر مدینے بھیج دیا۔ صلوات 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 صلوات